مدینۃ المنورہ حال ہی میں پہنچی اور اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے قریب بھی گئی اور مسجد قباء بھی گئی اور وہاں پر اس نے ویڈیو اور فوٹو وغیرہ اپنے کھنچوائے۔ اس سب کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان، دس از ارمان۔ آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں الحسینی ٹی وی کی ایک ویڈیو پہ، جس میں وہ اچھے سے ایکسپلین کریں گے کہ اسمرتی ایرانی جو ہیں وہ مدینۃ المنورہ میں کیا کرنے گئی تھیں، ایگزیکٹلی وہ سعودی عربیہ میں کیوں گئی تھی، اور کیا نان مسلمس مدینہ میں الاؤڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے مسجد الحرم کی کچھ حدود، کچھ ریڈیس کے حساب سے وہاں پہ نان مسلمس الاؤڈ نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو مائی نالج، بٹ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس چیز کے بارے میں۔ لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو۔ انڈین منسٹر اسمرتی ایرانی جو کہ مشرکہ ہے، وہ مدینۃ المنورہ حال ہی میں پہنچی اور اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے قریب بھی گئی اور مسجد قباء بھی گئی اور وہاں پر اس نے ویڈیو اور فوٹو وغیرہ اپنے کھنچوائے۔ اس سب کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں، اور ایک مشرک مدینۃ المنورہ کیسے جا سکتی ہے، یا وہاں کی حکومت نے اسے وہاں پر جانے کی کیسے اجازت دے دی۔ تو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو ایچ ڈی ویڈیو ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء ہی ہے۔ یہ تھی وہ ویڈیو جس کو دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب ہوا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو آرٹیکل سناتا ہوں، کیونکہ العربیہ جو نیوز ایجنسی ہے گلف کی، اس نے یہ شائع کیا تھا 4 مئی 2021 کو۔ یعنی یہ کام کتنی پہلے ہو چکا ہے، اس سب کو سن کر جو میں ابھی سنانے والا ہوں آپ کو بہت زیادہ اور تعجب ہونے والا ہے۔ وہ آرٹیکل یہ ہے: سعودی حکومت نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینۃ المنورہ میں داخلے کے راستوں پر غیر مسلموں، یہ لفظ جو غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے مختص راستوں پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے بورڈ پر اصطلاح تبدیل کرنا شروع کر دی۔ یعنی جو مدینے کے اندر جو داخلی راستے تھے، وہاں سے 2 راستے الگ ہو جاتے تھے، اور ایک پر لکھا ہوتا تھا جو مدینے کی طرف جاتا تھا، شہر میں جاتا تھا، کہ یہ غیر مسلم، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو شہر سے باہر ہوتا ہوا دوسرے ایریوں کے لیے نکل جاتے تھے روڈ، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا غیر مسلموں کے لیے۔ اس کو بدل کر وہاں پر یہ اصطلاح استعمال کرنی شروع کر دی ہے حدود حرم، یعنی وہ سب ہٹا کر صرف لکھ دیا حدود حرم۔ مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر سڑکوں پر بڑے بڑے گائیڈ بورڈ لکھے رہتے تھے، وہاں سے 2 راستے الگ ہو جاتے تھے، ایک حرم مدنی میں داخل ہونے کا جس پر لکھا ہوتا تھا صرف مسلمانوں کے لیے، اور ایک دوسرا راستہ وہیں سے الگ ہو جاتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا غیر مسلموں کے لیے۔ وہاں کی انتظامیہ نے ان بورڈز کو تبدیل کر دیا اور وہاں پر لکھ دیا ہے حدود حرم، صرف یہ اصطلاح استعمال کرنی شروع کر دی۔ نان مسلمس کے پورے بورڈ ماضی میں یہ عبارت مدینۃ المنورہ کے تقدس کے پیش نظر اس لیے اپنائی گئی تھی کیونکہ عام تاثر یہ تھا کہ حرم مکی کی طرح حرم مدنی میں بھی غیر مسلموں کو داخلہ ممنوع ہے۔ اسی طرح جو یہ گائیڈ بورڈ ہوتے ہیں، ماضی میں پرانے رسم الخط جو ہوتے تھے اسے ہٹا کر نئے رسم الخط یعنی نئے فونٹ جو آسان ہوتے ہیں اس کے اندر لکھنا شروع کر دیا ہے مسافروں کی آسانی کے لیے۔
یہ پیش رفت سعودی حکومت کی طرف سے عالمی ثقافتی اور بین الاقوامی برادری کے لیے رواداری کے اصولوں پر عمل درآمد کا ثبوت ہے۔ یعنی سعودی حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ جو عالم میں اور جو برادریاں ہیں ہم ان سے الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا تقدس ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، اور آپسی جو تعلقات ہیں اس کو وسیع کرنے کے لیے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو غیر مسلموں کے لیے جو اصطلاح تھی اسے ہٹانا شروع کر دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو برا نہ لگے۔ مدینہ منورہ میں داخلے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے علاقے میں انتظامی طور پر 8 گورنریاں ہیں، یعنی جو مدینہ المنورہ جو ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کے بھی ارد گرد 8 اسٹیٹ اس سے ملتی ہیں، جس میں یمبو ہے اور دیگر جو ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ غیر مسلموں کے لیے داخلے پر ان سب میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر تاریخی اعتبار سے صرف حرم مدنی میں غیر مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت آرام فرما ہیں۔ غیر مسلم رکاوٹ، غیر مسلم روٹ۔ ہیڈنگ ہے غیر مسلم روٹ۔ انڈیپینڈنٹ عربی یعنی کوئی ادارہ ہے، اس نے مدینہ منورہ کے ریسرچ اسٹڈیز سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فہد الوہبی کا ایک بیان نقل کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ مدینہ المنورہ کا شہر کئی گروپوں کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ یعنی جو مدینہ المنورہ جو شہر آباد ہوا ہے وہ کئی گروپوں کے ذریعے ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے یمن سے ایک گروپ آیا جو انصار کہلایا، پھر اس کے بعد ایک گروپ آیا جو شام سے تھا، سیریا سے، وہ وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور اس کے بعد بھی کافی اور گروپ آتے رہے اور وہاں پر آباد ہوتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں پر کئی مذاہب کے پیروکار موجود تھے۔ آپ نے وہاں سے مذہب کی بنیاد پر کسی کو بے دخل نہیں کیا، بلکہ ان ہزاروں افراد کی سکونت کو تسلیم کیا گیا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان طے پانے والے امن معاہدوں میں، سماجی تحفظ کے معاہدوں میں غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ آگے اور یہ لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک روایت بھی مروی ہے ان سے، آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا ایک یہود کے پاس رہن رکھی گئی تھی۔ علماء اس روایت کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات کے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر الوہبی کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کا ایک یہودی کے یہاں رہن رکھنا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تجارتی لین دین کا ثبوت ہے۔ یہ لین دین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے اسلامی فقہ میں۔ فقی اعتبار سے حرم مکی کے برعکس حرم مدنی میں غیر مسلموں کے داخلے پر کوئی واضح امتناع اور پابندی نہیں، بلکہ بعض فقہا تاریخی حوالوں کو پیش کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے تجارتی مقاصد اور تعمیرات کے لیے انہیں وہاں داخل ہونے کی اجازت کے قائل ہیں۔ اموی دور کا بادشاہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام نصارہ سے کرایا، تاہم اس حوالے سے علماء اور فقہا میں معمولی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فہد الوہبی کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کا دینی مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو ایک نئی حیثیت دی۔ انہوں نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جس میں عیر سے سور تک کے مقام کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق جبل عیر سے جبل سور تک کے مقام کو حرم مدنی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس میں بدعت شامل کرے گا یا اس کا سبب بن کر مسلمانوں کو اذیت دے گا
اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور وہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اچھا، ہم یہاں پر حرم مکی جو ہے، مکۃ المکرمہ، اس کی حیثیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد حرام اور مکۃ المکرمہ کی حیثیت یہاں تک ہے۔ اس کے لیے ایک تو واضح جو ہے وہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ جو اے مومنو، یہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک اور اپنی بدبختی کی وجہ سے، لہٰذا انہیں مسجد حرام کے پاس اگلے سال سے داخل مت ہونے دینا، یعنی اس سال کے بعد سے ان لوگوں کو اس کے ارد گرد بھی بھٹکنے مت دینا۔ لہٰذا اس کے بعد سے پابندی عائد ہو گئی، اور وہ پابندی اتنی سخت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی غیر مسلم چوری چھپے وہاں پر داخل ہو گیا اور مر گیا اور وہ دفن بھی ہو گیا تو اس کی لاش کو وہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ مرا ہوا پرانا ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں تو ان ہڈیوں کو بھی، بوسیدہ ہڈیوں کو بھی نکال کے وہاں سے پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہاں کی سختی اور وہاں کا حکم ہے۔ لیکن مدینۃ المنورہ کے متعلق فقہاء میں جیسے انہوں نے کہا ہے اور علماء میں اختلاف رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز اب یہاں پر ہم پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ اگر قائل ہیں وہاں کے لوگ کہ وہاں پر مشرکین آ سکتے ہیں تو پہلے بورڈ کیوں لگائے گئے؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہاں پر مشرکین داخل ہو رہے ہوں، یا اس سے پہلے کی جو حکومت آئیں انہوں نے بھی وہاں پر داخلہ نہیں ہونے دیا مشرکین کا۔ لیکن یہ جو بورڈ ہٹائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب لگے کیوں تھے، لگائے کیوں گئے تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے لگائے، اور اس وقت ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت پیش آن پڑی؟ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان الفاظوں کو ہٹانا کہ غیر مسلم یہاں سے گزر نہیں سکتے اور مسلمان گزر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، اور پھر ایک مشرکہ کو وہاں کا دورہ کرانا، یہ سب کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے وہ آپ اسی آرٹیکل کے ذریعے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت کی رہنمائی فرمائے، پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا وہ بہت ہی زیادہ بہترین ایکسپلینیشن تھی، اینڈ انہوں نے بہت ساری نالج دی مکہ مدینہ کے بارے میں، جو وہاں پہ چل رہا ہے لیٹسٹ اس کے بارے میں۔ ایک چیز سے میں بالکل سہمت ہوں کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مکہ میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے، نان مسلمز مکہ کے ارد گرد بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں پہ بہت اسٹرکٹلی یہ چیز کو فالو کیا جاتا ہے ان مکہ۔ بٹ جب مدینہ کی بات آتی ہے، مدینہ میں کوئی بھی ایسا حدیث یا کوئی بھی ایسا آئی تھنک قرآن میں کچھ بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے نان مسلمس۔ اور کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ ان کی جو ذرا ہے وہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی نان مسلمس مدینہ میں رہتے تھے۔ بٹ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں بنتا ہے کہ جو مسجد النبوی ہے، جو مسجد النبوی ہے، وہاں پہ نان مسلمس کا جو داخلہ ہے وہ ایک دم اوپن کر دیا جائے۔ آئی تھنک دیٹ ول بی ناٹ گڈ۔ میں صرف مسجد النبوی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم آ رہا ہے تو وہ اپنے طریقے سے آئے گا نا، جیسے وداؤٹ پردہ، وداؤٹ کیونکہ وہاں پہ ایک احترام ہے، وہاں پہ ایک پروٹوکول ہے، وہ وہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنے صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اہل بیت آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی بھی اگر لیڈیز آ رہی ہیں، کوئی وومن آ رہی ہے، وہ وداؤٹ حجاب، وداؤٹ وہ کیسے آ سکتی ہیں اس جگہ پہ؟ نہیں پاسبل۔ مطلب آئی تھنک چاہے جتنا مرضی وہ چیز ہے، بٹ یہ چیز اکارڈنگ ٹو می اٹس ناٹ رائٹ، کیونکہ بیچ میں کبھی کبھی آئی تھنک پکچرز بھی آئی ہیں کہ شارٹس میں لڑکیاں مسجد النبوی کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بے حیائی اس سے
सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? हाँ, आप मदीना में कहीं भी अगर नॉन मुस्लिम्स हैं कोई मसला नहीं है, बट मस्जिदुल नबवी में अगर किसी को विज़िट भी करना है, आई डोंट नो कि उस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. मैं इतना नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत लो लेवल का इंसान हूँ नॉलेज में इस्लाम की. बट अगर किसी को जाना भी है तो प्रोटोकॉल फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट. आई थिंक सो. बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं अगले वीडियो में. जज़ाकल्लाह खैर. फ़ी अमान अल्लाह.